اچھا بھائی، آج کے سبق میں کچھ ترکیب کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ ترکیب میں آپ کو کچھ اور گہرائی میں لے جاؤں، شاید میں نے پہلے ذکر کی ہو یہ بات یا نہیں، یاد نہیں، تو اور گہرائی میں لے جاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نہایت قیمتی بات کہ ظرف مستقر کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں، اسے یہ نام کیوں دیا گیا، شاید اس کی وجہ میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ طلباء کی برکت سے 10-15 سال بعد حوالہ مل گیا کہ اس کو ظرف مستقر کیوں کہا جاتا ہے، وہ بھی آج میں بیان کروں گا بھائی۔ تو سب سے پہلے کچھ ترکیبیں کر لیجئے بھائی، کاپی لے لیں، لکھیے بھائی۔ زید یضرب عمرا، زید یضرب عمرا۔ جی ترکیب کیجئے بھائی۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، شاباش، زید مرفوع لفظاً مبتدا، یہ ہے مبتدا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آسان لفظوں میں جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے، وہ خبر ہے بھائی۔ تو یہاں ترجمے پہ آپ غور کر لیا کریں، یاد رکھیے کبھی ترجمے سے آپ کو ترکیب کا اندازہ ہوگا اور کبھی ترکیب سے ترجمے کا پتہ چلے گا۔ تو کبھی ترجمے سے ترکیب کا پتہ چلتا ہے اور کبھی ترکیب سے ترجمے کا پتہ چلتا ہے۔ بعض جگہ ترکیب کے بدلنے سے ترجمہ مختلف ہوتا ہے، وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ترکیب کریں تو معنی درست رہتا ہے، اور بعض جگہ ترجمے پہ آپ غور کرتے ہیں، آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ ہے مبتدا، اور یہ بات کی جا رہی ہے یہ ہے خبر۔ جی تو ترکیب کیجئے بھائی۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، زید مرفوع لفظاً مبتدا، یضرب فعل بفاعل، یضرب فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل جو زید کی طرف لوٹ، ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف۔ یہ آپ نے رابط دے دیا، عائد بتلا دیا، جو چیز ربط دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ شبہ جملہ کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے بھائی۔ تو یہ ہوا ضمیر زید کو راجع، اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونی چاہیے بھائی۔ ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر ہے اور زید بھی کیا ہے، مفرد مذکر بھائی۔ جی عمرا منصوب لفظاً مفعول به، عمرا منصوب لفظاً مفعول به، جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا زید مبتدا، ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے، مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی۔ تو آپ روانی سے پڑھ دیجئے۔ زید یضرب عمرا، زید یضرب عمرا، زید کے آخر میں نون ہے اور یضرب کے شروع میں یا، اور یا حروف یرملون میں سے ہے، اور یہ حروف یرملون سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام لازم۔ تو زیدن کے آخر میں تنوین والا نون ساکن، اس کو بھی یا سے بدل کر یا میں ادغام کیا، تو زید یضرب عمرا۔ ترجمہ کیجئے۔ زید عمر کو مارے گا، ہاں زید عمر کی پٹائی کرے گا، یا زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے۔ حال والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، البتہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ صورت سمجھ میں آگے، اور وہ موقع محل کے مطابق کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ تو زید یضرب عمرا، زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے، جی۔ اور اب مجھے بتائیے یضرب، یضرب یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا اعراب آپ نے پڑھا ہے، کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، اور کبھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو یضرب مرفوع ہے، کس وجہ سے مرفوع ہے؟ ہاں شاباش، یہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی اس لیے مرفوع ہے۔ جی تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا
کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. نہیں بھائی، خبر ہونے کی بنا پر یضرب نہیں مرفوع، پورا جملہ فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ بنا، پھر یہ پورا جملہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے. سورج سمجھ میں آ؟ تو یضرب عمرن پورا جملہ، اور جملہ مبنیات میں سے ہے، اس کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن. تو یہ محلن مرفوع ہوا بھائی، محلن مرفوع ہوا. تو یضرب میں یہ کبھی نہ کہیے گا کہ یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. خبر صرف یضرب فعل نہیں ہے، بلکہ اپنے فاعل، مفعول وغیرہ ساری چیزوں سے جڑ کر جملہ بنا اور پھر یہ خبر بنا بھائی. دوسری ترکیب کیجئے، اگلی ترکیب سے اور وضاحت ہو جائے گی اس بات کی. زید لن یضرب عمرا، لن یضرب عمرا. تو ترکیب کیا ہوگی؟ زید مرفوع لفظا مبتدا، لن ناصبہ، اور یضربا فعل با فاعل، اور یہ منصوب لفظاً ہے بھائی لن ناصبہ کی وجہ سے، اور عمران منصوب لفظاً مفعول بھی، اور یضربو کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع؟ مبتدا کی طرف. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زید لن یضرب عمرا، زید کبھی بھی عمر کی پٹائی نہیں کرے گا. آپ جانتے ہیں بھائی لن ناصبہ کیا کرتا ہے؟ معنی کو منفی کر دیتا ہے اور اس کو مستقبل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو معنی ہوگا زید لن یضرب عمرا، زید ہرگز عمر کی پٹائی نہیں کرے گا. دیکھا اب اور وضاحت ہو گئی. اگر ما قبل والے جملے میں آپ یہ کہتے کہ یضرب مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، تو پھر یہاں لن یضربہ کو دیکھ لیں، خبر تو یہ بھی بن رہا ہے لیکن اب اشکال ہوگا، یہ تو منصوب ہے اور خبر تو کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو جواب میں پہلے دے چکا کہ بھئی خبر صرف یہ یضربہ کا فعل خبر نہیں ہے بلکہ پورا جملہ خبر ہے. تو یہاں لن یضربہ یہ فعل تو منصوب ہے لن ناصبہ کی وجہ سے، لیکن پورا جملہ لن یضرب عمرا یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر پورا جملہ ہوا، اور پورا جملہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر پچھلے جملے میں زید یضرب عمرا اگر یضرب خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا تو پھر لن یضربہ، اس میں تو یضربہ پر نصب بھی آ رہا ہے اور اس کی خبر بھی بن رہا ہے، پھر تو دو اعراب آتے ایک جیسے، حالانکہ دو اعراب تو ہو ہی، دو عامل تو بن ہی نہیں سکتے اس چیز میں، تو اشکال ہونا تھا. تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک اعراب فعل کا ہوتا ہے، ایک اعراب پورے جملے کا ہوتا ہے. فعل جب خبر بنتا ہے تو وہ اکیلا خبر نہیں بن رہا بلکہ اپنے فاعل، مفعول، متعلقات وغیرہ سب سے جڑ کر پورا جملہ ہو کر پھر کیا بنتا ہے؟ خبر بنتا ہے. تو اس وجہ سے پورے جملے کا اعراب محلن مرفوع ہے. بھائی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور ترکیب کیجئے بھائی، اب آپ کو گہرائی میں لے جائیں ترکیب میں. بھائی شاید مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ بات پہلے آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے یا نہیں کی. اگر پہلے بھی ذکر کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور دوبارہ اس کا تکرار ہو جائے گا. اور اذا تکرر تقرر، بھائی جب بار بار ایک چیز کا تکرار ہوتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. جی ترکیب کیجئے. زید فی الدار، زید فی الدار کیا ترکیب ہوگی؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، فی جارہ، الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن یا ثبتہ کے ساتھ. ثابتن مرفوع لفظاً، صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ جو مبتدا کی طرف، کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. اگر یہ انا کی خبر ہوتی تو انا کی خبر کو انا کے اسم سے جوڑتے ہیں.
اگر یہ کانا کی خبر ہوتی تو کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں تو ضمیریں اس کی طرف لوٹتی، تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق، ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زید فی الدار، زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے. اب یاد رکھیے یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ فی الدار متعلق ہوا کس سے؟ ثابتن سے. یاد رکھیے یہ طلباء کی آسانی کے لیے یوں کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہاں کوئی ثابتن نہیں. ثابتن تھا اور وہ ثابتن جا چکا، اس کی جگہ اس جار مجرور یعنی ظرف نے پکڑ لی تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. تو اب یہاں یہ جو ہم کہتے ہیں نا جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتن سے، نہیں بھائی کوئی ثابتن نہیں، ثابتن جا چکا اور اس کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ اس فی الدار ظرف نے اس کی جگہ پکڑ لی. اور یاد رکھیے جب اس ظرف نے اس کی جگہ پکڑی تو جو عمل ثابتن کر رہا تھا وہ سارے عمل اب یہ فی الدار یہ ظرف کر رہا ہے. ثابتن کیا عمل کر رہا تھا؟ ثابتن ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا. اب وہ جو ثابتن تو چلا گیا لیکن اس کے اندر جو ہوا ضمیر تھی، اب اس کے اندر عامل یہ فی الدار ظرف ہوگا اور وہ ضمیر اب اس فی الدار میں آ کر چھپ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ثابتن والے سارے عمل اب کون کرے گا؟ فی الدار. اگر فرض کریں کوئی ایسی ترکیب ہوتی کہ یہ ثابتن آگے نصب بھی کسی کو دے رہا ہوتا، اس کے ساتھ کوئی اور جار مجرور بھی متعلق ہوتا، تو وہ سارے کام اب کس نے سنبھال لیے؟ اس فی الدار نے. یہ جو ظرف مستقر ہے یہ جو اس کی جگہ پر آ گیا، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے. بھائی ظرف مستقر ہے. یہ اب وہ سارے کام کر رہا ہے جو ثابتن کر رہا تھا. اور ثابتن کیا کر رہا تھا؟ یہاں پر تو وہ صرف ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا. اب اس ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے؟ یہ فی الدار یہ ظرف دے رہا ہے. وہ ضمیر اس کے اندر چھپ گئی اور یہ ظرف کیا ہے؟ ظرف مستقر کہلاتا ہے. مستقر بھائی مستقر. تو آج تک میرے ذہن میں بھائی اشکال تھا، کہیں سے حوالہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ ظرف مستقر کو کہتے ہیں. ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں؟ تو وجہ یہ ذکر کی جاتی کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا ہے. یہ فی الدار نے ثابتن کی جگہ کیا کیا ہے؟ قرار پکڑ لیا ہے. اس لیے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر. ثابتن تھا وہ چلا گیا، اس کی جگہ کون آ گیا؟ فی الدار. تو فی الدار نے اس کی جگہ پکڑ لی، لہذا اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف مستقر. یہ وجہ ذکر کی جاتی تھی لیکن اس سے میری تسلی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اگر یہ اس کی جگہ قرار پکڑنے والا ہے تو پھر یہ تو مستقر ہونا چاہیے تھا. اس میں فاعل کا صیغہ قرار پکڑنے والا. مستقر تو جس کی جگہ پہ قرار پکڑا جائے، اور وہ تو ثابتن تھا، وہ تو چلا گیا. اور یہ تو کیا ہے؟ مستقر ہے. یہ تو اس کی جگہ پر قرار پکڑنے والا ہے. تو اس میں فاعل ہونا چاہیے، یوں کہنا چاہیے یہ فی الدار ظرف مستقر ہے. لیکن جس سے بھی سنا ہمیشہ مستقر سنا، ظرف مستقر. اس میں مفعول کا صیغہ سنا. تو بہرحال دل میں ایک اشکال تھا، شبہ تھا، تسلی نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ آپ طلباء کی برکت سے چند دن پہلے اس کا حوالہ بھی مل گیا. بھائی درایا کے اندر، درایا ہدایت النحو کی عربی شرح ہے اور اس کے اندر جہاں مبتدا خبر کی بحث ہے وہاں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا بھائی کہ ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں. اور یہ جو وجہ میں نے ذکر کی کہ یہاں اب کوئی ثابتن نہیں، اب ہوا ضمیر کہاں چھپ گئی ہے؟ فی الدار کے اندر. اب دیکھو آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے وجہ یہ ملی کہ ظرف مستقر، یہ مستقر اس میں مفعول کا صیغہ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو رہا تھا، بلکہ اس میں ظرف ہے. آپ جانتے ہیں ثلاثی مزید فی جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے وہی اس میں ظرف کا بھی ہوتا ہے.
اکرم یکرم اکراما، اس میں مفعول کیا آیا؟ فہوا مکرمن۔ آگے ظرف بھی آتا ہے والظرف منہ مکرمن مکرمانی، تو دیکھا اس میں مفعول کا جو وزن وہی اس میں ظرف کا بھی۔ اسی طرح اور دیکھ لیجئے مکرمن، اس میں مفعول ہے تو والظرف منہ مکرمن، وہ بھی مکرم ہے۔ مستخرجن، یہ ہے اس میں مفعول تو اس میں ظرف بھی مستخرجن ہے بھائی۔ اسی طرح استقر، اسی سے اس میں مفعول مستقر آتا ہے تو ظرف بھی کیا ہے؟ مستقر۔ تو یہ جو ظرف مستقر ہے یہ مستقر اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ اب کیا معنی ہوا؟ قرار پکڑنے کی جگہ۔ یہ فی الدار قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ کس چیز کی؟ بھئی ہوا ضمیر کی، ہوا ضمیر نے اس کے اندر کیا کیا؟ قرار پکڑ لیا یا نہیں؟ یہ قرار پکڑنے کی جگہ ہے کس کے لیے؟ وہ جو اس میں جو ضمیر تھی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثابتن کے اندر ہوا ضمیر تھی، وہ ثابتن تو ختم ہوا، اس ہوا ضمیر نے کہاں قرار پکڑا؟ فی الدار میں، تو یہ فی الدار کیا ہے؟ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ اب وجہ سمجھ میں آئی؟ ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے بھائی۔ یاد رکھیے جب اس ظرف نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا تو اب یہ سارے وہ کام کرے گا جو اس کا عامل کر رہا تھا۔ ایک اور مثال لکھیے، اس سے اور وضاحت ہو جائے گی۔ زید فی الدار بالعصا، زید فی الدار بالعصا، بالعصا با الف لام عین صاد الف، بالعصا۔ سورج سمجھ میں آگے؟ عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، بالعصا لاٹھی کے ساتھ، زید گھر میں ہے یعنی اس کے بعد لاٹھی بھی ہے۔ اب ترکیب دیکھیے بھائی، ترکیب غور توجہ سے سمجھ لیں بھائی۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، فی جارہ، الداری مجرور لفظاً، کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن سے۔ یہ سمجھا ثابتن سے، تو اسی طرح کرتے ہیں نا، طلباء کو سمجھانے کے لیے ثابتن نکالتے ہیں۔ ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ مبتدا کی طرف راجع ہے۔ آگے با جارہ، العصا مجرور، کون سا مجرور؟ مجرور تقدیراً، تقدیراً کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو با جارہ کی وجہ سے یہ مجرور ہے اور ہے تقدیراً، کیونکہ آخر میں الف مقصورہ ہے اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، تو عصا مجرور تقدیراً با جار کے لیے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر یاد رکھیے یہ بھی متعلق ہوئے اسی ثابتن سے، یہ بھی متعلق ہوئے اسی ثابتن سے متعلق ہوئے، یہ کوئی الگ خبر نہیں ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ تو گویا ثابتن ہوا ضمیر کو رفع بھی دے رہا ہے اور نیز فی الدار میں بھی وہ عمل کر رہا تھا، نیز بالعصا میں بھی وہ عمل کر رہا ہے۔ یہ جو متعلق ہوتا ہے یہ دراصل اس کا معمول ہے نا، تو یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، معلوم ہو اس کے اندر بھی وہی عامل ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ثابتن چلا گیا، جب وہ ثابتن چلا گیا اس کی جگہ کس نے قرار پکڑا؟ اس کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ فی الدار نے۔ کس نے پکڑی؟ فی الدار۔ تو یہ فی الدار کیا ہے؟ ظرف مستقر، اسی کے اندر ہوا ضمیر بھی چھپ گئی۔ اب وہ سارے عمل کون کر رہا ہے جو ثابتن کر رہا تھا؟ فی الدار کر رہا تھا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور بالعصا پہلے ثابتن سے متعلق تھا، اب اس کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ فی الدار نے، تو بالعصا اب متعلق ہو گیا فی الدار سے۔ کس سے متعلق ہو گیا؟ وہ سارے عمل جو وہ عامل کر رہا تھا وہ سارے اب یہ کرے گا، تو یہ بالعصا کس سے متعلق؟ فی الدار، گویا فی الدار اس کے اندر عامل ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
اب مجھے بتائیے فی الدار یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کسے کہتے تھے؟ جس کا عامل محذوف ہوتا تھا، اور ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا عامل لفظوں میں ذکر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو۔ تو یہ فی الدار کیا ہے؟ ظرف مستقر۔ اور بالعصا یہ کیا ہے؟ یا شاباش، دیکھا یہ ظرف لغو ہے، کیونکہ اس کا متعلق فی الدار مذکور ہے۔ ورنہ اگر ثابتن پہ نظر ڈالیں تو اسی ثابتن سے فی الدار بھی متعلق تھا، اور اسی ثابتن سے بالعصا بھی متعلق، اور ثابتن تو ہے ثابتن تو ختم محذوف، لہذا فی الدار کو بھی کہنا چاہیے ظرف مستقر، اور بالعصا کو بھی کہنا چاہیے ظرف مستقر، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ فی الدار تو ظرف مستقر ہے، لیکن بالعصا ظرف مستقر نہیں۔ بھئی کیسے نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ثابتن جیسے فی الدار کے لیے حذف ہے، بالعصا کے لیے بھی حذف ہے یا نہیں؟ تو اس کو بھی ظرف مستقر کہنا چاہیے، لیکن نہیں، اس کو ظرف مستقر کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب یہ میری تقریر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اب اشکال نہیں آئے گا۔ دیکھو فی الدار تو ظرف مستقر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس کی جگہ قرار پکڑا ہوا ہے، اور یہ وہ سارے عمل کر رہا ہے جو کون کر رہا تھا؟ ثابتن کر رہا تھا۔ اور بالعصا پہلے متعلق تھا کس سے؟ اب متعلق ہے کس سے؟ فی الدار۔ جب متعلق ہے فی الدار سے تو اس کا متعلق محذوف ہے یا مذکور ہے؟ جب مذکور ہے تو یہ ظرف لغو ہوا کہ مستقر ہوا؟ تو یہ ظرف لغو ہوا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب یہ تقریر کریں گے دیکھو اشکال ہی ختم ہو گیا۔ فی الدار ہے ظرف مستقر، اور بالعصا ہے ظرف لغو۔ ورنہ عام طالب علم کے سامنے آپ تقریر کریں گے، وہ کہے گا یہ بھائی بالعصا کا بھی تو عامل محذوف ہے، اس کو بھی کیا کہو؟ ظرف مستقر، حالانکہ یہ ظرف مستقر نہیں ہے۔ بھائی اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار نہیں پکڑا، تو جو اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر۔ لیکن مستقر کہتے کیوں ہیں؟ قرار پکڑا ہے اس کی جگہ پر، اس وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اس ضمیر نے قرار پکڑ لیا، یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، زیدن فی الدار بالعصا، زید اس گھر میں ہے لاٹھی کے ساتھ۔ مجھے ذرا مضمون جملہ نکال کر دکھاؤ، مضمون جملہ کیا ہے یہاں؟ مضمون جملہ کہتے ہیں جو چیز بیان کی جا رہی ہو خبر میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون جملہ۔ بھائی کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ہاں شاباش، ثبوت زید فی الدار بالعصا بیان کیا جا رہا ہے، ثبوت زید فی الدار بالعصا بیان کیا جا۔ دیکھا اب مفرد بنا دیا آپ نے، اور ترکیب کی، اور بھائی جملہ اور مضمون جملہ اور نکال کے دکھائیے۔ بھائی قام زیدن، قام زیدن، میں نے بتلایا تھا مضمون جملہ کس طرح نکالتے ہیں؟ مسند کا مصدر بنا لو اور اس کی اضافت کر دو مسند الیہ کی طرف۔ قام زیدن، مسند کون؟ قام، اس کا مصدر بناؤ قیام، قیام، اور مسند الیہ کون فاعل ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں یا نائب فاعل؟ تو وہ زید ہے، تو اس قیام کی نسبت اضافت کر دو کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو قام زیدن مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زیدن، یعنی اس میں قیام زید بیان ہو رہا ہے، یوں کہیں گے۔ سورج سمجھ میں آگے؟ اور بنائیے، زیدن ضارب عمرن، زیدن ضارب عمرن، جی مسند الیہ کون؟ زید، اور مسند کون؟ ضارب عمرن، ضارب ہے یعنی اس کا مصدر بناؤ، ضارب کا مصدر ضرب، اس ضرب کی اضافت کر دو زید کی طرف، ضرب زید، ضرب زیدین، اور آگے عمران کون ہے؟ مفعول ہے، اس کو مفعول کے طور پہ ذکر کر دو، ضرب زیدین عمران ذکر ہو رہا ہے، زید کا عمر کی پٹائی کرنا۔ یہ کوئی آپ سے پوچھے زیدن ضارب عمرن، اس جملے کا مضمون جملہ کیا ہے؟
یا یوں کہو اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے ضرب زیدن عمرن، یعنی زید، اردو میں یوں کہو زید کا عمر کی پٹائی کرنا، یہ بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات کوئی لفظ مراد ہوتا ہے، بعض جگہ پر کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی لفظ مراد ہوتا ہے اور وہ پھر علم کے درجے میں ہے، معرفہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا پھر ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا میں کہتا ہوں ضربہ فعل، ترجمہ کریں ضربہ فعل ہے، دیکھا آپ ضربہ کا ترجمہ نہیں کر رہے، معلوم ہوا ضربہ علم ہے اس وقت، اور یہ نام ہے، اسم ہے، فعل ہے ہی نہیں، مبتدا ہے، اور فعل کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو آپ خود ہر جگہ غور کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی کسی لفظ کا ترجمہ آپ نہیں کرتے سمجھ جائیں یہاں لفظ مراد ہے اور یہ علم کے درجے میں ہے بھائی۔ اور جہاں لفظ مراد ہو اس کا اعراب تقدیراً بتلائیں گے بھائی، اس کا اعراب کیسے بتلائیں گے؟ تقدیراً بتلائیں گے، مثلا مرفوع تقدیراً ہے یا منصوب تقدیراً ہے یا مجرور، جو بھی ہو، جیسے ضربہ فعل، تو ضربہ مرفوع تقدیراً مبتدا اور فعل مرفوع لفظاً خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک اعراب حکائی ہوتا ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اعراب حکایت کہتے ہیں واقعے کو، کہانی کو، قصے کو۔ تو حکایت یعنی کسی جگہ ایک لفظ آیا تھا اور اس پر جو اعراب تھا آپ اپنے جملے میں اس لفظ کو بعینی ہی اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں، اسی اعراب کے ساتھ جیسا اس واقعے میں تھا۔ تو صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعراب حکائی ہوا بھائی، اعراب حکائی۔ اور اعراب حکائی اس میں بھی اعراب تقدیری بتلاتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ لفظ آیا تھا ضربن، ضربن، تو مثلا اب آگے شارح آپ کو بتلاتا ہے وَضَرْبًا مَصْدَرٌ، کہنا چاہیے تھا ضرب مصدر، کیونکہ مبتدا ہے، لیکن وہی شکل لایا اسی صورت میں جیسے وہاں حکایت میں آیا تھا، اور وہاں ضربن کیا تھا؟ منصوب۔ تو ضربن مصدر، کیسے اعراب بتائیں گے اس کا؟ ضربن منصوب لفظاً باعراب حکائی ہے، اعراب حکائی کے ساتھ تو منصوب ہے، ضربن آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو منصوب لفظاً باعراب حکائی، ہاں یہ تو اعراب حکائی ہوا۔ اصل اعراب کیا ہے؟ مرفوع تقدیراً، یہاں مبتدا ہے نا، تو مرفوع تقدیراً مبتدا۔ تو پھر دوہرا لیں ضربن مصدرن، ضربن منصوب لفظاً، دیکھو منصوب لفظاً آپ اس پر تلفظ کر رہے ہیں نصب پر، منصوب لفظاً باعراب حکائی، اور مرفوع تقدیراً مبتدا، اور مصدر مرفوع لفظاً اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ کوئی اور بات تو نہیں پوچھنے اور والے؟ کل تکرار کرتے تھے مبتدا خبر ہی جی، نکرہ میں جب تخصیص آ جائے تو پھر مبتدا میں جی، ایک اور ساتھی تھے جس نے کہا کہ یہ حاجب صاحب کا مذہب ہے جی، نکرہ ویسے بھی مبتدا واقع ہو جاتے تخصیص کے لیے۔ ہاں ہاں، وہ آپ پڑھیں گے آگے جا کر، ایک مقام دعا ہے بد دعا، وہاں بھی نکرہ مطلقاً مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عرب بد دعا دیتے ہیں دوسرے کو، ویل لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، اب ویل نکرہ ہے مبتدا بن رہا ہے۔ سلام علیکہ، سلام دعا ہے، سلام نکرہ ہے مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حاصل یہ نکالا ہے علماء نے، آگے آپ کو بتائیں گے کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے اگر اس میں کوئی فائدہ ہو، کوئی بات دوسرے کو بتا رہے ہیں نا، جب آپ بات کوئی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، اگر فائدہ نہیں تو نکرہ مبتدا بھی بن سکتا۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا ہے، اس میں کیا بات ہے؟
کہیں نہ کہیں تو کوئی آدمی کھڑا ہوگا ہی دنیا میں، کوئی خبر ہے نہیں تو جب ہاں جس میں کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے وہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، جہاں ایسا ہو۔ یہ جیسے اور وہ مثال دیتے ہیں بڑی پیاری جامی وغیرہ میں، کوکبن انقضت الساعہ، کوکبن ایک ستارہ، انقضت ٹوٹ گیا، الساعۃ ابھی، آسمان پر آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک ستارہ بڑی تیز سے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا، ایک ستارہ ابھی ٹوٹ گیا، کوکبن نکرہ، اور فائدہ ہے کہ نہیں؟ ایک ستارہ بھی ٹوٹا، آپ کو ایک بات پتہ چل گئی، اچھا آپ بھی ویسے حیران ہو کے دیکھیں گے، حالانکہ گزر چکا ہے لیکن ایک بات آپ کو پتہ چل گئی۔ تو رجل قائم، اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہ کوئی آدمی تو کھڑا ہی ہوگا، اور کوکب انقضى ساعہ، ابھی اس میں آپ کو ایک فائدہ معلوم ہوا، لہذا اس میں مبتدا بن سکتا ہے، رجل قائم مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو جہاں بھی کوئی فائدہ جدید ہوگا وہ مبتدا بن سکتا ہے، جہاں نہیں وہاں نہیں بن سکتا۔ پریشان نہیں ہونا کسی کی بھی باتوں سے، کسی کی باتوں سے نہیں پریشان ہونا، آپ ابھی ثانیہ میں ہیں، ابھی ترکیب آپ کی شروع ہوئی ہے۔